نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم علم التجوید سیکھ رہے ہیں۔ علم التجوید میں مخارج بہت اہم چیز ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ مزید حروف کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے۔ شروع میں آپ کو کچھ پر حروف بتائے تھے، تو آج میں ان کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کن حروف کو کس صورت میں پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں پر ہی پڑھتے ہیں، تو ان کو پہلے آپ ادا کر چکے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ کلمات ذہن میں رکھ لیں۔ خصا، واو، طین، قز، خا، صاد، ضاد، غائن، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے۔ یہ 7 حروف جو ہیں یہ ہمیشہ ہی پر پڑے جاتے ہیں، خواہ یہ ساکن ہوں، متحرک ہوں، جس پوزیشن میں بھی ہوں گے یہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ را، یہ بعض دفعہ پر ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس پر زبر ہو یا پیش ہو۔ ایک بات متحرک ہونے کی صورت میں تو یہ پر ہو، ساکن ہونے کی صورت میں اس کا ماقبل دیکھیں گے، اگر وہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو پھر یہ پر ہوگا۔ دوسری بات، اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ساکن ہونے کی صورت میں اصول ہیں، اس وضاحت میں ہم نہیں جاتے۔ یہ مختصراً آپ ذہن میں رکھیں کہ ساکن اور متحرک ہونے کی صورت میں صرف مکسور اور ما قبل مکسور یہ پر نہیں ہوگا، دوسری صورتوں میں پر ہوگا۔ اس کے بعد ہے لام۔ لام صرف لفظ اللہ میں، لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ لام، یہ بھی 2 صورتوں میں پر ہو۔ اگر اس سے پہلے زبر والا حرف ہے، ساکن ما قبل مفتوح، رسول اللہ، یہ زبر ہے تو پر ہوگا۔ رسول اللہ، لام پر پیش دیں پھر بھی پر ہوگا۔ اگر اس سے پہلے زیر والا حرف ہوگا تو پھر اس کو پر نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ الف پر ہوتا ہے، چونکہ اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، یہ اپنے ماقبل کا تابع ہے۔ اس سے ماقبل اگر پر ہے تو یہ پر ہوگا، اگر اس کا ماقبل باریک ہے تو وہ بھی الف پر باریک ہوگا۔ یہ پر حروف کے بارے میں مختصراً آپ کو
بتایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں، بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اس کے کچھ اصول ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو حروف تہجی ہیں بالکل اسی طرح ان کی آوازیں ہیں، ان کو ملا کے نہیں پڑھتے۔ مقطعات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لکھا ہوا الف لام میم، اس کو ہم علام نہیں پڑھیں گے، یعنی ان کو ملانا نہیں ہے۔ جس طرح حروف تہجی میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، تو اسی طرح ہی ان کو پڑھیں۔ فرق یہ ہے، حروف تہجی میں ہم ایک حرف ایک سانس میں پڑھتے ہیں، الف پڑھ لیا، پھر سانس توڑ کے دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پڑھتے ہیں۔ لیکن حروف مقطعات ادا کرتے ہوئے ایک سیٹ میں جتنے حروف آئیں گے، 2 آئیں گے، 3 آئیں گے، انہیں ایک ہی آواز میں پڑھیں گے، سانس نہیں توڑیں گے۔ تو اس طرح ان پر پھر وصل کے کچھ قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے، اس میں یہ میم کے بعد میم ہے، یہ بعد آپ میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے، ادغام کے قاعدے پڑھیں گے، اس میں آپ کو مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میم کو اس میم میں مدغم کر کے یعنی ملا کے ایک ہی حرف بنا کے پڑھیں گے، اور اس میم پر پھر شد ہو جائے گی، مشدد ہوگا، اور اس میں غنہ بھی ہوگا۔ لام، یہ جو ہے غنہ کی آواز ہے، ناک کے باسے میں ایک حرف کی مقدار دیر کر کے پڑھیں گے تو یہ اس میں جو ہے غنہ ہوگا۔ باقی ان کی جو مقداریں ہیں اسی طرح ہے، جو 5 الف جس کو لمبا کرتے ہیں حروف تہجی میں، اس کو بھی 5 الف کرنا ہے۔ حروف تہجی میں جن کو 1 الف ادا کرتے ہیں، یہاں بھی ان کی مقداریں ایسے ہی ہیں۔ دوسرے مقام پہ ہے پھر الف لام میم، جب بھی آئے گا تو اس طرح اس کو ملائیں گے۔ ایک دوسری جگہ ہے طا سین، طا سین میم، یہ سین جب پڑھتے ہیں تو اس کے آگے نون کی آواز آتی ہے، اور پھر میم کے شروع میں پھر میم کی آواز آتی ہے۔ تو یہاں ہم یہ نون نہیں پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، سیم، ایسے یہ اس طرح اس کو ملا کے پڑھیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا عین سین، قاف، اس میں عین یہ نون آ گیا، سین یہاں نون ہے، تو ان دونوں نون پر غنہ کریں گے۔ جیسے اردو میں نون غنہ پڑھتے ہیں، واضح نہیں کرتے نون کی آواز کو، تو اس طرح پڑھیں گے عین، یہ نون غنہ کی ایک حرف کی مقدار، ناک کے بانسے میں آواز رکھیں گے، عین سین قاف، یعنی نون کی آواز کو واضح نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کے کچھ اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو چند ایک اور جو رہ گئے ہیں وہ ادا کرا دیتا ہوں میں۔ الف لام را، را پر ہوگا یہاں، الف لام
تا یاسین، یا کی آواز ایک الف، سین کی 5 الف، طٰہٰ ان کی اسی طرح ایک ایک حرف ہے آواز، کاف ہا یا پہلے کی 5 الف، یہ درمیان والے 2 کی ایک ایک الف، اور عین صاد، یہاں پھر وہی یہ اخفا والا کلیہ ہوگا یا نون کی جس طرح آواز ہم نے پڑھی غنے کی صورت میں، یہاں بھی اسی طرح عین صاد، یعنی نون کو واضح نہیں کریں گے۔ تو اس طرح ہم حروف تہجی کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ